عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہم نے اب تک جو ہے غزل پورشن میں جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں غزل پہ نوٹ، ہم نے میر تقی میر پہ بھی نوٹ پڑھا ہے، ہم نے شعری اصطلاحات بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے میر تقی میر کی غزل نمبر 1۔ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ وہ کجروش نے ملا راستی میں مجھ سے کبو، نسیدی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ تو جو پہلا شعر ہے، اس جو یہ پوری غزل ہے اس کی جو تشریح ہے وہ کرنی مطلوب ہے۔ تو پہلا جو شعر ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ میر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے میرے محبوب، تمہاری چاہت اور محبت میں اس مقام تک پہنچا ہوں جس کا اظہار اور بیان ناممکن ہے۔ تمہارے نام سے اس قدر محبت اور تعلق پیدا ہوا ہے کہ اب اگر میرے سامنے کوئی تمہارا نام لیتا ہے تو میں اس کو اپنا رقیب یعنی دشمن سمجھنے لگتا ہوں۔ مجھے یہ گمان ہوتا ہے یعنی کہ شک ہوتا ہے کہ کہیں اس شخص کا مقصود بھی تم ہی نہ ہو۔ اس طرح میں بے قرار ہو جاتا ہوں اور اپنے دل کو تھام کر رہ جاتا ہوں۔ وہ کجروش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نسیدی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ تو میر جو ہے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میر جو ہے اس شعر میں اپنے محبوب کو بے وفا کہتے ہوئے شکایت کرتے ہیں کہ میرا محبوب ہمیشہ ٹیڑھی راہ چلتا ہے، یعنی ہر وقت بے وفائی کرتا رہا اور کبھی بھی محبت کا جواب محبت سے نہ دیا، بلکہ اگر وہ کہیں راستے میں ملا تو بات کرنا تو دور، اس نے میرا محبت برا سلام تک قبول نہ کیا۔ تو تیسرا شعر جو ہے، میر کہتے ہیں کہ بہت ہی ضروری شعر ہے یہ امتحان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ تو میر کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ، سلیقہ کہتے ہیں ہم لیاقت کو، ٹھیک ہے، تو میر کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سلیقہ یعنی لیاقت سے اپنی محبت نبھائی ہے، اگرچہ محبت میں مجھے عمر بھر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر میں اس ناکامی کے ڈر سے محبت نبھانے سے باز نہیں آیا۔ میں نے اپنی ناکامیوں سے سمجھوتا کیا اور دل کو سمجھا کر ناکامی کو ہی کامیابی جان کر رسم الفت کو سلیقہ اور تمیز کے ساتھ نبھایا۔ یعنی جو میری محبت تھی، میں نے کافی لیاقت کے ساتھ اپنی محبت کو نبھایا، حالانکہ میں محبت میں ناکام رہا اور انہی ناکامیوں کو میں نے کامیابی جان کر اپنی طرف سے وفا کی کوئی حد یا کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ہاں، تو آخری شعر جو ہے، چوتھا شعر اس غزل کا، وہ یہ ہے، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ یہ جو آخری شعر ہے یہ مکتابی ہے، لیکن شاعر اس آخری شعر میں اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ جب شاعر کسی شعر میں اپنی تعریف خود کرے تو اس کو ہم شاعرانہ طالع یا سنت طالع کے نام سے اس فن کو جانتے ہیں۔
یعنی شاعرانہ تالا یا سنت تالا اس یا شاعرانہ تالا ہم اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنی تعریف خود کرے۔ تو اس آخری شاعر میں میر تقی میر اپنی تعریف خود کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ میر شاعرانہ تالا سے کام لیتے ہوئے اپنی شاعری کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں دوسرے شاعروں کی نسبت عام لوگوں سے الگ تھلگ اور خلوت نشیں رہا۔ خلوت نشیں کا مطلب ہوتا ہے کہ تنہا رہا، میں ایک جھونپڑی کے کونے میں ہوں، تنہائی کی زندگی بسر کی میں نے، پر میری جو شعر گوئی ہے، یعنی میری جو شاعری ہے، میری جو کلام کی خوبی ہے اور شاعرانہ جو میری صلاحیتیں ہیں، اس نے پوری دنیا میں دھوم مچا کے رکھی ہے۔ یعنی شاعر اس آخری شعر میں سنت تالا کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ میں تنہا رہتا ہوں، اپنی جھونپڑی یعنی اپنی گھر کے کونے میں رہتا ہوں جہاں تک کوئی کسی کی رسائی نہیں ہے، لیکن میرے شاعروں نے اتنی دھوم مچا دی ہے کہ میں تنہا ہو کر بھی پوری دنیا میں مقبول ہوں، اور میری جو شاعری ہے وہ پورے روئی زمین پر مقبول ہے، پوری دنیا میں مقبول ہے۔ تو اس طرح سے شاعر جو ہے اپنی تعریف خود کرتا ہے اور سنت تعالیٰ کا استعمال، اور شاعرانہ تعالیٰ بھی جس کو ہم کہتے ہیں، کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو غزل نمبر 1 ہے اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم غزل نمبر 2 کی بھی تشریح کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔